السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ۔ ہمارا آج کا ٹاپک سیلف انالیسس پر آج ہم بات کریں گے۔ خود شناسی، خود آگاہی، اپنے آپ سے اگر ہمیں واقفیت حاصل کرنی ہے، اگر ہم خود کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا پیٹرن یوز کرنا ہوگا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنا ربط بحال کرنا ہے، ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے خود شناس ہونا چاہیے، لیکن خود شناسی کے لیے ہمیں کون سی ایسی ٹپس چاہیے، کون سے ایسی ہمیں فارمولہ چاہیے کہ ہم خود کو شناخت کر سکیں، خود آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 4 ٹپس ہیں یا 4 ایسے پوائنٹس ہیں، بیسک پوائنٹس ہیں جسے ہم فلفل کر کے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور خود سے ہم اپنا رابطہ بحال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں۔ سیلف ایکسپلورنگ ٹپس ہیں ہمارے پاس، جس میں کہ سب سے پہلے نمبر پر جو ہماری ٹپ ہے وہ ہے ویلیوز۔ اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے ایک پیپر اور ایک پین لے لیں اور اپنی کچھ وشز کو لکھیں، اپنی کچھ خواہشات کو لکھیں جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی گول، کوئی پرپس، جو کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی خواہش جو کہ میننگ فل ہو، ایسی کوئی خواہش جس سے آپ کی لائف میں بھی تبدیلی آئے، آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں، اپ گریڈ کر سکیں، بہتر بنا سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کی زندگی میں بھی اس سے تبدیلی آئے۔ کوئی بھی ایسے کام، کوئی بھی ایسی خواہشات جو آپ کے اندر موجود ہیں، وہ خواہشات جن کی مورل اور لاجیکل ویلیو ہو، جس کو کہ آپ مختلف پرنسپلز کے ساتھ آپ ان کی جسٹیفیکیشن دے سکیں، وہ خواہشات جن کے ساتھ آپ کی ویلیوز اٹیچ ہیں اور جن کے ساتھ آپ کام کر کے، جن خواہشات کو آپ عملی جامہ پہنا کر اپنے لیے اور دوسرے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، رول ماڈل بن سکتے ہیں، ان کے لیے بینیفیشل بن سکتے ہیں۔ اس طرح کی خواہشات کو اپنے پاس نوٹ کریں، لکھیں، اور اس میں سے شروع میں یعنی دیکھیں کہ اس میں سے پھر سارٹ آؤٹ کریں۔ کوئی 4-5 اس میں سے وشز لے لیں جو کہ ویلیویبل ہوں، جن سے آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہو۔ ان ویلیوز، ان خواہشات کو لے کر کے ان کے اوپر ورک کرنا شروع کریں اور ان کو اپنی زندگی میں انکریز کریں۔ اس کے لیے جو بھی کچھ عملی طور پر اقدامات کرنے ہیں، پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، ان کو کیسے انکریز کرنا ہے، اپنی لائف میں ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ورک کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے، ورک کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ویلیوز ہیں کیا، ہماری زندگی میں کس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ بہت ساری ہماری وشز ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہماری مورل ویلیوز ہو سکتی ہیں، انہیں چوز کریں اور ان کے اوپر ورک کرنا شروع کریں۔ بہت سارے لوگوں کی، کسی کی ویلیو، بے شمار ویلیوز ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ کسی کی ویلیو لو ہو سکتی ہے، رسپیکٹ ہو سکتی ہے، لائلٹی ہو سکتی ہے، فریڈم ہو سکتی ہے، بے شمار ویلیوز ہیں۔ تو اس طرح سے اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کی ویلیو ہے اور اس پر ورک کریں، اسے اپنی زندگی میں بڑھائیں۔ اس کو پہلے تو ریڈ کریں اچھی طریقے سے، اس کے جو ریئل میننگز ہیں ان کو سرچ کریں اور پھر اسے اپنی زندگی میں بڑھاتے چلے جائیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے سیلف اسکیننگ۔ ہمیں خود کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنی کچھ تو ہماری وشز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ہماری ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ ہمارے پاس اچھی چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں، کچھ ہمارے پاس نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ہماری زندگی کے مسائل، مشکلات، وریز، پین، چاہے وہ ایموشنل پینز ہوں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے اور ہم پرابلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان 20 پرابلمٹک جو آپ کی زندگی میں حادثات ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو کہ آپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو لکھ لیں اپنے پاس۔ جو بھی آپ کی وریز ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کریں اور پھر اس میں سے دیکھیں کہ کون سی ایسی پریشانی ہے جو کہ مطلب یہ کہ جس پہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ آپ اپنی طرف سے اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کوئی رول پلے نہیں کرتے اور وہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، مختلف حادثات، مختلف پریشانیاں، مختلف ایسی چیزیں جس میں کہ ہماری اپنی کوئی غلطی نہیں ہوتی
یا ہم اس کو اپنی مرضی سے کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپنی مرضی سے بہتری کی طرف نہیں لا سکتے۔ تو ایسی تمام پریشانیاں جو فضول قسم کی ہیں، جو ماضی میں گزر چکی ہیں اور ہم ان کی وجہ سے آج بھی درد میں ہیں، تو ان کو اپنی زندگی سے اسی جب ہم نے اپنے پیپر پہ جب ہم اس کو لکھیں گے تو اس پہ کراس لگاتے چلے جائیں۔ جو جو ہماری وریز ایسی ہیں جو کہ اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، اب ہماری زندگی سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، پرانی ہو چکی ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی سے، یعنی کہ پریشانیاں تو ہماری ماضی میں ہی ہوتی ہیں، کوئی بھی دکھ صدمہ ماضی کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے ذہن کے اوپر اس طرح سے سوار کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مستقبل میں، حال میں بھی ہمیں پریشانی میں لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارا مائنڈ جب بھی پرانی کسی سوچ میں جائے گا تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پرانی تکلیف ہے، پرانی رنجش ہے، پرانا دکھ ہے، وہ اسی طرح سے کورٹیسول کو ریلیز کرتا ہے جیسے یہ حادثہ یا واقعہ ابھی پیش آیا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بہت اہم اپنا رول پلے کرنا ہے کہ جو پرانی پریشانیاں ہیں جو ہماری زندگی میں گزر چکی ہیں، جو گزرا ہوا وقت ہے جس کو ہم یاد کر کے پریشان ہوتے ہیں، تو ان سب کو جو غیر ضروری ہیں، جس پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، ان کو کراس لگاتے جائیں، کٹ کرتے چلے جائیں۔ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک یا دو پریشانیاں ایسی ہوں گی جو کہ بچ جائیں گی، باقی ساری غیر ضروری تھی۔ جب ہم ان کو لکھ کر کے باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، ادروائز ہم اس طرح سے فیل ہی نہیں کرتے کہ ہماری کوئی بھی پریشانی غیر ضروری ہے، ہم اس کو بلا وجہ انرجی دیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو جو اینڈ میں ہمارے پاس ایک یا دو، ہو سکتا ہے ایک بھی نہ بچے، اور اگر ایک یا دو بچ جاتی ہیں تو پھر دیکھیں کہ ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو بھی اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں، جو ورک کیا جا سکتا ہے، جو بھی ممکنہ طور پر ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، کام کریں تاکہ ہماری ڈسٹربنس دور ہو اور ہم اپنی زندگی میں کچھ بہتر کر سکیں۔ اگر ہماری انرجی جو ہے وہ پریشانیوں اور دکھوں اور رنجوں کی طرف لگی رہے گی تو ہم اپنی زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پائیں گے۔ تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹیلنٹ، کہ ہمارے پاس یا ایبیلٹیز، جو ہمارے پاس بے شمار ایبیلٹیز ہوتی ہیں، ٹیلنٹ ہوتے ہیں، جو ہمیں اسی وقت نظر آتے ہیں جب ہم تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو کھولتے ہیں، فوکس کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، اور پریشانیوں اور رنجشوں اور دکھوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی ایبیلٹیز نظر آتی ہیں، صلاحیتیں نظر آتی ہیں۔ بے شمار ٹیلنٹ ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوالٹیز اور ایبیلٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اپنے اندر سے اپنی ایبیلٹیز کو تلاش کریں گے اور ہم پھر ان ایبیلٹیز کو بڑھانے میں ان کو ہم اسٹرینتھ دیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کریں گے، اپنا کوئی مقصد حیات بنائیں گے، اور پھر ہماری جو سوچیں ہیں وہ اسی سائٹ پر چلیں گی، ہم فوکسڈ ہوں گے، اور جب ہم فوکسڈ ہو کر سوچتے ہیں، فوکسڈ ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو کامیابی پھر ہمارا مقدر بنتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے، سیلف انالیسس کریں گے اپنا، اور اپنی زندگی کے مقصد حیات کے ساتھ جوڑیں گے اپنے، اور اس کو ہم انکریز کرتے چلے جائیں گے، اور ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی۔ بڑے بڑے مقاصد کے لیے انسان جو ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے، ہمیں پھر اپنا وہ وقت بھی اچھی طرح سے سرو کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہونا یا چھوٹے مقاصد کے لیے خود کو قربان کر دینا جو ہے وہ بہتر رویہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنی ہمیں عزت کرنی ہے، اور اپنی مقصد حیات کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے اور اس پر ہمیں ورک کرنا ہے۔ فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے ریلیشن شپ ود سیلف۔ اپنا جتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہمارے ساتھ ہوگا اتنا ہی ہماری زندگی بہتری کی طرف آئے گی۔ جب بھی ہم معرفت نفس کی بات کرتے ہیں تو معرفت نفس کا جو دار و مدار ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ ہم خود شناس ہوں، ہم خود آگاہ ہوں، اپنے آپ سے واقف ہوں، اپنا حال ہم پر واضح ہو جائے، ہم اپنی نگاہ میں معتبر ہو جائیں، ہم اپنا جائزہ لینے کے قابل ہوں۔ پہلے تو خود کو دیانتداری سے ہم دیکھ پائیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اپنے حال ہمارے اوپر عیاں ہو جائے، ہم اس کو دیکھنے کے قابل ہوں۔ میں جیسا بھی ہیں، ہم جو بھی ہماری کیفیات ہیں، اچھا برا صحیح غلط نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے، جیسے بھی ہیں، اپنے آپ سے کنیکٹڈ ہوں، اپنے جذبات اور احساسات سے واقف ہوں۔ اگر ہم اداس ہیں تو کیوں اداس ہیں، اگر ہم خوش ہیں تو کیوں خوش ہیں، اگر ہم پریشان ہیں تو کیوں پریشان ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پر واضح ہونی چاہیے۔ وہ انسان جسے تنہائی بری لگتی ہے، یعنی کہ اکیلے وہ نہیں رہ سکتا، تو یا تو اسے کبھی ایک، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اثر انگیز تنہائی اسے کبھی میسر نہیں آئی، یا آئی تو اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تنہائی کا
وقت بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر اتر سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے آپ سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور اس وقت ہمارا جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے اسے اگر ہم صحیح طرح سے استعمال کریں، اپنی تنہائی کو اگر ہم بامعنی بنائیں، بامقصد بنائیں، اور اس دوران کوئی اس طرح سے کہ ہم میڈیٹیشن کریں اور اپنی ہی دنیا میں اپنا ایک داخلی سفر کا ذریعہ اس تنہائی کو بنائیں۔ شور میں، بات چیت میں تو ہمارا پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت میں یا مختلف قسم کے گھر کے کاموں میں، مختلف چیزوں میں ہم بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ ٹائم فرصت کا میسر آتا ہے تو اس فرصت کے اور تنہائی کے ٹائم کو اپنے لیے داخلی سفر کا ایک ذریعہ بنائیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں ہم ہوتے ہیں اور بہت ہی مہذب ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، لیکن ہم جو تنہائی میں ہوتے ہیں وہ ہمارا کردار ہوتا ہے۔ اور اپنی تنہائی میں اگر ہم با کردار ہیں تو یہی چیز ہمیں با کردار ثابت کرتی ہے، ادروائز ہم رویہ تو ہم اپنا ویسا ہی رکھتے ہیں جیسا لوگ پسند کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں لوگ برا سمجھیں۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ، اکثریت ہم سنتے ہیں کہ بوریت کا شکار ہو جاتی ہے، بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، بڑے بھی عموماً اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ہمیں جب بھی ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے تو ہم بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بوریت دیکھیں بہت ہی ایک، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس بات کے اوپر تو بوریت کے وقت میں ہمارے پاس بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے شناخت کر سکتے ہیں، اپنے ہی اندر سے اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، بجائے اس بوریت کو دور کرنے کے لیے ہم باہر کا سفر کریں، یعنی کہ کسی اور چیز میں اپنے آپ کو مگن کر لیں، کہیں گھر سے باہر چلے جائیں، کسی پکنک پارٹی پر چلے جائیں، کسی دوستوں کی گیدرنگ میں چلے جائیں کہ ہم بور نہ ہوں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس ٹائم پر ہم خود کو ایکسپلور کریں، اپنی ذات کے ساتھ رہیں، اپنے جذبات اور احساسات کے ساتھ رہیں، اپنے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں۔ معرفت نفس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، کیوں معرفت نفس حاصل کی جائے، کیوں اپنا تجزیہ کیا جائے، کیوں اپنے آپ کو ایکسپلور کیا جائے، انالیسس کیا جائے، تو اس کا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ جب ہم اپنی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں تو ہم ایک بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں، ہمارے اندر سے بے چینی اور بے قراری دور ہوتی ہے، ہمارے جذبات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں آتے ہیں، ہمارا فہم جو ہے وہ ہمارے شعور کے تابع ہونے لگ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمارا تعلق ہمارے جذبات کے ساتھ، جذباتی دنیا سے ہمارا تعلق کم ہوتا ہے اور ہم ایک بہتر ریلیشن میں آتے ہیں، اپنے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ بہترین ہونے لگ جاتا ہے۔ جب ہمارا اپنے ساتھ تعلق استوار ہوگا، ہم اپنے ساتھ جڑیں گے، اسی وقت ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق بہتر ہو سکتا ہے، دوسروں کی پرابلمس کو، پریشانیوں کو، ان کی خوشیوں کو ہم فیل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جتنا ہم سیلف اویئر ہوں گے، جتنا ہماری آگاہی میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے لیے غفلت کی زندگی سے نکلنا آسان ہوگا۔ جتنے ہم غفلت کی زندگی میں ہوں گے اتنی ہی ہماری صحت بھی خراب ہوگی، ہمارے ریلیشنز بھی خراب ہوں گے، ہماری جو روحانی صلاحیتیں ہیں وہ بھی بیدار نہیں ہو پائیں گی۔ اگر ہمارا ریلیشن ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کچھ ہمیں کرنا ہے، اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کن غذاؤں کی ضرورت ہے، کس ٹائم ہمیں سونا چاہیے، کس ٹائم ہمیں اٹھنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، کیسے ہمیں اپنی زندگی کا پیٹرن جو ہے اس کو طے کرنا چاہیے کہ ہم جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوں، ذہنی طور پر بھی صحت مند ہوں اور روحانی طور پر بھی صحت مند ہوں۔ اس کے لیے ہمیں معرفت نفس ضروری ہے، خود آگاہی ضروری ہے، خود شناسی ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہمارے ساتھ ربط بحال ہوگا، ہم اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہیں گے، اپنی زندگی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف ہمارا جو ٹائم ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے گزرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی سیلف انالیسس کے اس ٹاپک سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ان جو ہم نے 4 پوائنٹس دیکھے ہیں ان پر عمل کر کے ہم خود کو انالائز کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔